السلام علیکم. ہائی فرینڈس، اٹس می ملک صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیاسی بیٹھک. ہمارے ہاں انقلاب کا لفظ بڑا رائج الوقت ہے. یعنی ہر سیاسی پارٹی نے اور ہر بڑے سیاسی لیڈر نے انقلاب کا نعرہ لگایا اور اس پہ پذیرائی ملی. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جتنے بھی انقلاب کے لیے نعرے لگائے گئے، جو مسائل بیان کیے گئے، جن باتوں کا ذکر کیا گیا، جن باتوں سے ڈرایا گیا، جو سمجھ باغ دکھائے گئے، وہ یہاں ہمیشہ ویلڈ رہے. یعنی یہاں کبھی بھی صورتحال ایسی مثالی نہیں رہی کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ لا قانونیت ہے یا محرومی ہے یا جہالت ہے، غریبی ہے، بیماری ہے. یعنی یہاں کبھی ایسے حالات نہیں آئے، کبھی ایسی صورتحال تسلی بخش نہیں ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ حالات خراب ہیں تو اسے سنا نہ جائے، اسے دھتکارا جائے، اسے جٹلایا جائے. یہاں حالات ہمیشہ خراب رہے. یہاں بے یقینی رہی، بد نظمی رہی، بے ترتیبی رہی، بے سمتی رہی. اور اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی پارٹی اٹھتی ہے، کوئی نہ کوئی لیڈر اٹھتا ہے، انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، لا قانونی کا نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کرپشن ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، بے امنی ہے. اور قوم کو واقعی ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کان دھرتی ہے، بات سنتی ہے اور توجہ دیتی ہے اور ایسے نعروں کو پسند کرتی ہے. اور بدقسمتی دیکھ لیجیے کہ قوم نے ہر آدمی پر اعتماد کیا اور اسے ہر بندے نے دھوکہ دیا. چاہے بھٹو تھا، چاہے نواز شریف تھا، چاہے عمران خان ہے، یہ سبھی نے انقلاب کے نام پر ووٹ لی، تبدیلی کے نام پر ووٹ لی. لیکن آج بھی اگر ملک کی حالت دیکھیں تو ویسی ہے جیسی خان صاحب کے دور سے پہلے تھی، یا جیسے نواز شریف صاحب کے دور کے پہلے تھی، یا جیسے بھٹو صاحب کے دور سے پہلے تھی. یعنی بھٹو صاحب کے آنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، اور میاں صاحب آئے پھر کوئی فرق نہیں پڑا. اب خان صاحب آئے ہیں تبھی ویسی بے یقینی ہے، ویسی محرومی، ویسی غربت، ویسی لاقانونیت، ویسی افراتفری. اصل میں جو ہمارا سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے. ہماری پولیس، ہماری تھانے کچہریاں، یہ ساری کولیپس کر گئی ہیں. یعنی یہ بنائے تو گئے تھے کہ عوامی سہولت کے لیے، عوامی تحفظ کے لیے، عوام کے چھوٹے بڑے مسائل نپٹنے کے لیے، ان کی حالات زندگی کو سموتھ بنانے کے لیے. لیکن یہ ناکام ہو چکے ہیں. یعنی آپ بتائیے کہ مجھے بتائیے کس علاقے میں چوریاں نہیں ہو رہی، قتل نہیں ہو رہے، دھمکیاں نہیں مل رہی، فراڈ نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے ہیں تو پھر پولیس کا کیا کام ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اور پولیس اور تھانہ کچہری، یہ کچہری ایک ہی، میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیپٹر کے دو حصے ہیں، دو صفحے ہیں. مجھے بتائیے یہ عدالتوں نے کیا کرنا ہے؟ یعنی پولیس اگر کسی مجرم کو پکڑتی ہے یا کوئی چلان پیش کرتی ہے تو عدالتوں نے اسے سزا دینی ہوتی ہے. کیا عدالتیں ایسی سزا دے رہی ہیں؟ کیا عدالتوں کی سپیڈ ٹھیک ہے؟ کیا جتنی شکایتیں آ رہی ہیں اس کے حساب سے نپٹا جا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. یہ گلی محلوں میں، ہر یونین کوسٹل پہ، ہر دیہات میں یہ بد امنی، چوری چکاری، فراڈ، بے ایمانی، دھکے شاہی، اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ پولیس کامیاب ہے، نہ تھانے کچہریاں کامیاب ہے. یہ تھانے اور کچہری دونوں ناکام ہے، پولیس بھی ناکام ہے، ججز بھی ناکام ہے. تو لگتا ہے کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دونوں ادارے ہیں، یہ تھانہ کچہری، دونوں انگریز دور کے حساب سے بنائے گئے. یعنی ان کا مقصد تو یہ تھا کہ حکام جو اعلیٰ حکام ہیں، جو حکومت حاضر ہے، اس کی تصحیح کے لیے ادارے بنے گئے تھے. یعنی پولیس حکمرانوں کے کہنے پر متحرک ہوتی، ان کے دشمنوں کو پکڑتی، دشمنوں کو نشان عبرت بناتی اور وہ حکومت کو خوش آتی. اور عدالتوں کا بھی یہی کام تھا. یعنی عدالتوں کا کام امن و امان کی تصویر دیکھنا تھا، لیکن اصل کام یہ تھا کہ جو حکومت کے باغی ہیں انہیں سخت سے سخت سزائیں سنوانا، پھانسیاں دینا، جلا وطنی کرنا، کالا پانی بھیجنا، الٹا لٹکانا، چوکوں پہ پھانسی دینا. اور وہ عدالتیں ایسا کرتی تھی. اور ہماری آج کی عدالتیں بھی ایسی ہیں. یعنی ان میں کوئی وہ دلچسپی نہیں ہے کہ جو اتنا بڑھ رہے ہیں کیسز کی تعداد ہے، ہجوم بڑھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں.
چیف جسٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن کیسوں کی جو اندراج ہے وہ آج بھی اسی ریشو پہ ہے، اور جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ بھی اسی ریشو پہ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لگتی ہے تو کسی کو دلچسپی نہیں ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ایسے انداز میں ایک جو لوکلی طور پر کوئی سسٹم متعارف کرانا پڑے گا، جس طرح پہلے ہوتا تھا نا نمبردار سسٹم، پنچایت سسٹم، یا لوکل کوئی ایسی عدالتیں، یہ کوئی ایسا سسٹم متعارف کرانا پڑے گا. پنچایت ٹائم کا کوئی ایسا حساب بنایا جائے کہ محلے وائز کو پنچایت سسٹم قائم کیا جائے، یعنی ایسا کلچر متعارف کرایا جائے جس میں کچھ پلانڈ اور کچھ ایسا طبقے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے. یعنی پنچایتی کونسلیں قائم کی جائیں جو محلے کی حد تک جو مسائل ہیں ان کی بات سنیں، ان کے بارے میں فیصلہ دیں، اور ایسے فیصلوں کو تھانے کچہری میں بھی قبول کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے اگر ان فیصلوں پر صرف غور کر کے فیصلے عدالتیں سنانا شروع کر دیں تو بڑے آسانی ہو جائے. لیکن عدالتیں اپنے انداز میں معاملہ سنتی ہیں ایسے بے رغبتی سے، بے توجہی سے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب کسی نے تاریخ مانگی تاریخ دے دی، گواہ جتنا مرضی جھوٹ بولا ہے، عدالتیں بس گونگی باری بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اینڈ پہ کوئی فیصلہ سنا دیا، وہ فیصلہ جیسا بھی ہے وہ مان لیا جاتا ہے. بس کسی نے دیکھی کہ ایک عدالت کسی مجرم کو سزائے موت دیتی ہے تو 5-10 سال بعد اسے باعث بری کر دیا جاتا ہے. دونوں عدالتیں صحیح ہیں. دیکھیے اگر بری ہوا ہے تو جس عدالت نے سزائے موت دی تھی اس کو پوچھنے کا کوئی حق اصل نہیں ہے، اس کی پرسش ہونی چاہیے. لیکن کچھ ایسا معاملہ نہیں، اس لیے یہ لوکل جو سسٹم ہے وہ لانا پڑے گا. یہ پنچایتی جو کونسلیں ہیں وہ بنانی پڑے گی، یعنی ہر محلے میں، یعنی 500 مربع میٹر میں ایک پنچایت کونسل ہونی چاہیے جو اپنے پہ جو حدود میں ہے، جو محلے کی حدود میں ہے، ان کے معاملہ سنیں. یہ جو محلے کے لڑائی جھگڑے ہیں، جو قتل ہے، جو جو دھمکیاں لگایا جاتی ہیں، جو بلیک میل کیا جاتا ہے، جو پرائس کنٹرول ہے، جو تعلیم کے ایشو ہیں، جو صحت کے ایشو ہیں، ڈاکٹر اسکول کے معاملات، یہ سارے وہ پنچایتی کونسل سنیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ یہ لوکلی معاملہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 یا 3 سے زیادہ پیشیاں ہوں گی. اول تو مجھے لگتا ہے جو 50% معاملہ تھا وہ پہلے پیشی میں ہی نپٹ جائیں گے. جس طرح سے پیچیدہ معاملہ تو دوسری پیشی میں وہ نپٹا دیا جائے گا. اور شاید 5-10% ہوگی جس کے لیے تیسری پیشی کی ضرورت پڑے گی. یہ 3 پیشیوں میں یعنی ہفتے میں کوئی معاملہ کلیئر ہوا تو اس سے ہمیں اور کیا چاہیے. کوئی جو تھانے کی چیئر کرتے وہ تو فلاپ ہو چکا ہے. تھانے میں جائیں تو وہ تو ان کا تو شاید کام ہے کہ وہ لٹکایا جائے پیسے انٹنے کے چکر میں. مدعی کو وہ کھینچتے ہیں، ملزم کو بھی کھینچتے ہیں، پھر لٹکاتے ہیں جی، مہینوں لوگ لٹکاتے ہیں. جب بھی کوئی ملاقات کر جائے پھر وہ پیسے دے کے آئے. کسی کو کوئی سفارش ڈالنی ہے وہ نہیں سنتے، مزید لٹکاتے ہیں. اور جو کچہری کا معاملہ ہو تو ان کا تو بابا آدم ہی نہیں ڈالا ہے. یعنی جج صاحب بیٹھے ہیں جی، جی نہیں ہے جی، نہیں ہے جی، کیا کیا جائے جی، تاریخ دے دیں، یہ لے تاریخ دے دیں. وہ بھائی دیکھو کیوں نہیں آیا وہ، اور کوئی مناسب وجہ نہیں ہے تو اس کو لٹکایا جائے، موقع پہ سزا دی جائے. لیکن لگتا ہے عدالتوں کا یہ مشن ہی نہیں ہے. ان کا مشن صرف فارمیلٹی، ڈنگ ٹپاؤ. وہ ٹھیک ہے آج آ گیا جی، آج کی جج لگی، بس کیا ہوا، کس کیس کا کیا انجام ہوا، یہ اس کی درد نہیں ہے. اب ہمارے مسائل ملک کو دیکھ رہے ہیں. یعنی بھارت جو ہم سے ایک دن بعد میں آزاد ہوا تھا، ہم سے بہت قدم آگے، بہت بہت قدم آگے. اس کی معیشت دیکھ لیں، اس کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، اس کا رہن سہن دیکھ لیں، اس کے جو منصوبے دیکھ لیں، وہ اس کا ہر منصوبہ ہم سے کم 2 قدم آگے ہے. اس کی وجہ اس کی سوا کچھ نہیں، وہاں کے سسٹم ہے. وہاں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی رکاوٹیں نہیں. وہاں بھی ججز آئے دن حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ سناتے رہتے ہیں جو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. وہاں آئے دن سیکورٹی کے ایشوز بھی ہوتے رہتے ہیں. وہاں آئے دن اپوزیشن بھی سڑکوں پر ہوتی ہے. اس کے باوجود سسٹم چل رہا ہے. اور حکومت جو کہتی ہے وہ من تسلیم کر لی جاتا ہے.
کبھی تھوڑی سختی کرنے کے بعد وہ مان لیا جاتا ہے، کبھی وہ نرمی سے مان لیا جاتا ہے، لیکن پہلے جو حکومت چاہتی ہے وہ کروا لیتی ہے۔ اب مجھے بتائیے جو مودی سرکار ہے یہ انڈیا کی تاریخ کی سب سے سخت سرکار ہے، کسان اس کے دشمن ہے، مزدور اس کے دشمن ہے، اور جتنے ہمسائے ہیں سارے اس کے دشمن ہیں، اس کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ موجود ہے، اس کے فیصلے مانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسے بھی بڑی رکاوٹیں ہیں، آئے دن کسان احتجاج کر رہے ہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں سرحد سے کوئی خبر آ جاتی ہے، کبھی چائنا کی طرف سے تو کبھی نیپال کی طرف سے، تو یہ اس کا ایک حصہ سا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہتر ہے، اس کے حمل و مان کی صورت ہماری نسبت تھوڑی بہتر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پروجیکٹ سارے چل رہے ہیں، وہاں باہر کے لوگ ابھی تک اعتماد کر رہے ہیں، جتنی بڑی کمپنی ہے سب کی بھارت میں ایک ایک شاخ ہے، اور پاکستان میں اتنی نہیں ہے، پاکستان بہت پیچھے ابھی، اور اس کی وجہ سے صرف یہ کہ وہاں جتنی رکاوٹیں پاکستان میں ہیں اتنی رکاوٹیں وہاں ہیں، لیکن شاید ان کی ریشو کم ہے، یا شاید اس کی حکومت مضبوط ہے، یعنی وہ قابو پا لیتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یا تو وہ رکاوٹیں زیادہ ہیں، یعنی عدالتیں اگر نکلتی تو پھر وہ سب کو نشت و نبود کر دیتی ہے، اگر فوج نکلتی تو وہ سب کو نشت و نبود کر دیتی ہے، اگر اپوزیشن نکلتی وہ سب کو نشت و نبود کر دیتی ہے۔ بھارت میں ایسا نہیں ہے، بھارت میں حکومت سب سے بالادست ہے، اور پاکستان میں حکومت سب سے کمزور، یعنی جب جو سب سے ایک نالائق اور احمق آدمی ہے آپ نے 3.5 سال سے پرائم منسٹر بنائے رکھا، اور پھر ایک دوسرا جو بندہ جسے بس جو خود غرضی کی انتہا ہے اسے آپ پرائم منسٹر بنا رکھا ہے، جس کی بس یہ ہے کہ اسے جو آرڈر ملتا ہے اس پہ کام کرنا ہے، جہاں کہتے ہیں وہ سائن کر دیتا ہے، جہاں بیچیں اسے چلا جاتا ہے، جہاں جس سے ملنے کو کہتے ہیں وہ ملنے کے چل جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی ویژن نہیں، کوئی سوچ نہیں، جس سے پہلے ڈونکی رہتا تھا اب اس کو کیا کہا جائے، یہ بھی اس کی ایک فوٹو کاپی ہے، اس کی بھی اپنی مرضی نہیں، اسے سمجھ نہیں تھی، اسے سمجھ آ، لیکن یہ اپنی سمجھ استعمال نہیں کرتا، یہ اتنی لالچ نے ہفتے کے دوران اتنا اسے مجبور کر رکھا ہے، اس کے منہ سے کبھی انکار نہیں نکلا، کبھی اعتراض نہیں سامنے نہیں آیا، شاید اس لیے انڈیا آگے ہے، وہاں سسٹم کا ایک روپ ہے، حکومت سب سے بڑا دست ہے، آخری جو طاقت ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے انڈیا کے بارے میں اتنی آپ پراپگنڈا کیے جا رہے ہیں، کتنی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پھر پاکستان پر حملے کی سوچ رہا ہے، اور اس کی بعض جو اشارے ملے اس سے یہ خبریں سچی معلوم ہوتی ہیں، جس طرح وہ آئے دن کوئی اپنا پلاننگ کرتا رہتا ہے، جو مشقیں کرتا رہتا ہے اپنی فوج کی، لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی منفی خبر بھی آتی ہے، کبھی یہ خبر آتی ہے کہ اس کا جو دوران ٹریننگ ہے اس کا جو صورتحال بڑی ذاکہ خیز ہوگی، یعنی دوران مشق اس کی جو تربیتی مشقیں ہیں وہاں خرابی پیدا ہوگی، فوجی گر گئے، فوجی گاڑیاں گر گئی، موٹر سائیکل الٹ گئے، اور فوجی زخمی ہو گئے، جس طرح کو ناڑی پن سے کوئی کام کرے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، ایسے کئی کوئی کلپس ذرا دکھائے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پیچھے جو خلیجی ریاست میں ایک نمائش ہوئی تھی، پاکستان میں شرکت کی تھی، انڈیا نے بھی کی تھی، وہاں اس کا طیارہ تباہ ہو گیا تھا، نمائشی طیارہ، لیکن اس کے باوجود بھارت کے لیے یہ نقصان ایسے جیسے آٹے میں نمک یا اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی اس کے پاس اگر پاکستان سے 10 گنا زیادہ فورس ہے، پاکستان سے 10 گنا زیادہ اس کے وسائل ہیں، تو اس میں اگر ایک دو طیارہ گر بھی جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو اسے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سوچنا پڑے گا ہمارا بھارت جو ہمسایہ ملک ہے وہ ہم سے آگے چلا جا رہا ہے اتنے تمام تر حالات کے باوجود، لیکن جیسے ہمارے زمینی حقائق ہیں تو ویسے ہی اس کے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں اس کے بھی تقریباً ویسے ہی مسائل ہیں، لیکن وہاں سسٹم تھوڑا سا زیادہ مضبوط ہے، شاید اس کی وجہ ہے کہ وہاں کی عدالتی اور خاص طور پہ فوج وہ مداخلت نہیں کرتی، کبھی کبھار کو 2 4 5 سال بعد کچھ جج کو ایسا فیصلہ سناتے ہیں جو حکومت کے لیے مسئلہ بنتا ہے، لیکن پاکستان میں تو لگتا ہے ججز نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، یعنی ہر سال میں 2 4 فیصلے ضرور آتے ہیں، حکومت ہل جاتی ہے، کسی کو وزیر کی چھٹی کروا دی، کسی قانون کو معطل کر دیا، کسی وزارت کو جھڑک دیا، کسی پولیسی کو کلعدم کروا دے دیا، یہ یہاں کو لگتا ہے کلچر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ کہ یہ ہماری سیاسی قیادت بڑی کمزور ہے، یہ ہفتے اقتدار کی بھوکی ہے، یہ ہفتے اقتدار میں بالکل مبتلا ہے۔ خان صاحب تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دم پرائم منسٹر جو مرضی میرے ساتھ کرنا، پھر انہیں بنا دیا واقعی ان کے ساتھ جو مرضی لوگوں نے کیا، یعنی اتنا 70 سالوں میں قرضہ نہیں ہوا جتنا اس احمد کو لے کر لوگوں نے لیا اور مزے کیے، اور اسی ڈونگرے جو پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ اب شباشی صاحب نے کہا تھا جی مجھے بنا دو جو مرضی کرنا، اب شباشی کو بنایا ہوا ہے اور وہ واقعی جو مرضی کر رہے ہیں، جیسے مرضی انجوائے کر رہے ہیں، جیسے مرضی تجربے کر رہے ہیں، جیسے مرضی گل چھرے اڑا رہے ہیں۔ یا کیسے سسٹم بنے؟ یہ کوئی سیاسی قیادت کوئی سنجیدہ آتی نہیں ہے۔ ہفتے اقتدار والے آتے ہیں جن کو حوث ہے بس اقتدار مل جائے، بس اقتدار مل جائے، ایک دفعہ کرسی پہ اٹھا دو، ایک دفعہ پرائم منسٹر بنا دو، جو مرضی کرنا۔ انڈیا میں شاید ایسا مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں انڈیا میں یہ آپ کو یہ مودی صاحب پہلے بندے ہیں شاید جو دوسری بار منتخب ہوئے، ورنہ آج تک ایسا نہیں تھا کہ وہ دوبارہ منتخب ہی نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھ لیجیے کہ جو بندے سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر منتخب نہیں ہوتی یا پرائم منسٹر نہیں بنتی۔ اب دیکھ لیجیے بی جے پی ہے جو کانگریس ہے، اس کے جو اصل جو کون تھے سربراہ جو پارٹی کا کون ہے، لیکن یہ پرائم منسٹر کون بن رہا ہے؟ اور بندہ بن رہا ہے کوئی۔ یہ منموہن صاحب کون تھے؟ یہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کون تھے؟ یہ پارٹی کے صدر تو نہیں تھے، پارٹی کے چیئرمین تو نہیں تھے، باجو بن کے اب یہ مودی صاحب کیا ہے؟ یہ وہاں کلچر ہے، وہاں شخصیت کی پرستار نہیں ہوتی، پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے، پولیسی کو ووٹ دیا جاتا ہے، اور یہاں صرف شخصیت کی پوجا ہوتی ہے۔ خان صاحب کی پوجا، خان صاحب جو مرضی کر رہے ہیں خان صاحب کو ووٹ ملے گے۔ شباش کے پذیر آئی ہیں، شباش صاحب جو مرضی کریں ووٹ مل جائیں گے۔ یہ شخصیت پرستی نے ہمارا بیڑا گرک کیا، انڈیا ہم سے دوستوں کوسوں دور چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں ایک سسٹم ہے، وہاں عدلیہ آپے میں رہتی ہے، اور فوج تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ فوج کی جو مداخلت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں 100% فیصلے فوج کرتی ہے اور 50% فیصلے عدلیہ کرتی ہے۔ یہاں سسٹم بنے بھی تو کیسے بنے؟ ہم انڈیا کے آگے نکلنے کا سوچ رہے ہیں، ہم تو برابر بھی نہیں جا سکے، اور شاید اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو برابر کیا ہم پیچھے رہیں گے، اور پتہ نہیں سسٹم کب تک چلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔